السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں وہ گے۔ فائل اسٹڈی کر رہی تو تھی پھر جو چلیے آئی نیلم کی مرکز اسپیشلسٹ کی کا لکھی پارٹ گئی تھی۔ اسٹارٹ کرتے ان ہیں۔ میں وہ تمام ترکیبیں موجود تھیں جس سے آپ کسی کو بھی اپنے اندھے پن کا یقین دلا سکتے ہو۔ اس کو پڑھنے کے بعد وہ کوشش کر رہی تھی۔ آئی بال کی موومنٹ ایک مشکل مرحلہ تھا جس کے لیے اسے مسلسل 2 گھنٹے لگے تھے پریکٹس کو۔ اب تو گردن میں بن آنے لگا تھا۔ وہ مرر کے آگے سے ہٹ گئی۔ کمرہ بہت کشادہ اور صاف ستھرا اور ویل فرنش تھا۔ اسے کل جانا تھا منصوبے کے تحت مہناز اشتاق سے ملنے۔ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ دل عجیب سا خالی پن محسوس ہو رہا تھا۔ اداسی سی چھائی تھی جیسے کالی گھٹا چھا گئی ہو۔ آپ نے کچھ کھایا کیوں نہیں؟ وہ اور اس کا ساتھی رات کا کھانا بھی کھا چکے تھے مگر وہ جب سے آئی تھی میجراس کی تلخ کلامی کے بعد سے بس اپنی تیاری میں مگن تھی۔ ٹائیگر اب تک تو اس کی عادت سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ ناراض ہو یا خفا وہ کھانا چھوڑ دیتی تھی۔ ایک دن کھانا نہ کھانے سے ہم مر نہیں جائیں گے؟ وہ الماری میں چہرہ دیے کھڑی تھی۔ کیپٹن نیلم، ہمیں ایک ساتھ کام کرنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی معاملات کو مشن کے خلاف ختم ہونے تک نہ چھیڑیں۔ وہ سمجھانے کے انداز میں بولا۔ عجیب شخص تھا۔ دوپہر والی تلخی کا اس لہجے میں ہلکا سا بھی عنصر موجود نہ تھا۔ ہمارے درمیان تو کچھ بھی نہیں ہے ٹائیگر، جو ہے میری طرف سے ہے۔ وہ اس کی جانب مڑی۔ میں آپ کو جواب دے چکا ہوں، اس نے ناگواری سے کہا۔ بہت اچھا جواب دیا ہے آپ نے۔ الفاظ کا چناؤ اتنا زبردست تھا، میرا دل تو اش کر اٹھا۔ کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی آپ نے۔ یہ تو طے تھا کہ وہ میجراس کی بات کو کبھی نہیں سمجھے گی۔ ٹائیگر بھی کچھ کہے بغیر اس کے روم سے نکل گیا۔ وہ 2 منٹ بعد پھر سے آیا تھا۔ نیلم شرٹ ہاتھ میں تھامے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ پہلے ڈنر کریں پھر جھگڑا کر لیجیے گا آپ۔ وہ کھانے کی ٹرے بیڈ کے تقریباً درمیان میں رکھتے بولا۔ انسان سے لڑیں، دماغ نہیں خراب ہمارا؟ مطلب بات وہیں آ ٹھہری۔ فیلنگ لیس۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ سوری کروں؟ وہ پنجوں کے بل نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچتے پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا نیلم ابرار کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اس کا یہ چہرہ بناوٹی تھا، اصل تو وہ تھا جو دوپہر میں نیلم ابرار کی ذات کا خلاصہ کر رہا تھا۔ مگر کئی بار ہوتا ہے ہم اداکاری کرتے کرتے حقیقت میں اس اداکار کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ ہمیں واپس جانا ہے، وہ اطمینان سے بولی۔ ٹائیگر کا دماغ گھما چکی تھی۔ تمہاری مرضی چل رہی ہے؟ ڈرامہ سمجھ رکھا ہے تم نے؟ 3 مہینے تم پر دماغ خراب کرتا رہا ہوں میں، تم کہہ رہی ہو واپس جانا ہے؟ کہا تھا میں نے تم اس لائق نہیں ہو اس مشن کے۔ یہ کام اعلیٰ ظرف لوگ ہی کرتے ہیں، تمہارے جیسے خود غرض نہیں۔ آرمی چیف سے، بریگیڈیئر عقیق الدین سے، ڈائریکٹر جنرل سے، سب سے کیا کہا تھا؟ یہ لڑکی نہیں ہے بھروسے کے قابل، مت رکھیں، مگر کوئی میری سننے تب نہ آیا۔ وہ ISI سے ایکسپیکٹیشن ایک امیچور ٹین ایج گرل سے اتنی تعلق رکھتا تھا۔ برداشت اور صبر ان میں کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ دوسری خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹس ان میں بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ برداشت سے کام لیتے ہیں اور صحیح معنوں پر وار کرتے ہیں۔ مگر یہ نیلم ابرار تھی جس کے بارے میں وہ خود کہتا تھا کہ اس میں کرنے کی، ان کے موڈ بدلنے کی ہپنوٹائز صلاحیت ہے۔ لوگوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم گن نہیں چلا سکتے۔ کاکروچ سے ڈرنے والی لڑکی نے آپ کو کر کے دکھایا اور ہم اس مشن کو بھی پورا کر کے دکھائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، بلا وجہ سب نے سر چڑھا رکھا ہے۔ ٹائیگر، اصل میں گرگٹ ہیں آپ، گرگٹ۔ اب جو اول پھول منہ میں آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ میجراس کا منہ کھلا تو کھلا کر رہ گیا۔ پریکٹس کر لی ہے ہم نے۔ وہ ٹیبل تک گئی اور فائل اٹھا کر میجراس کو پکڑانے لگی۔ اس نے فائل جھپٹنے کے انداز میں پکڑی، جبڑے بھینچے، ایک گھسیلی نظر اس کے مغرور چہرے پر ڈال کر دھپ دھپ کرتا نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے مارا تھا جتنی نیلم کو اس سے توقع تھی۔
بدتمیز انسان۔ وہ چھلانگ مار کر بیڈ پر چڑھی اور کھانے سے انصاف کرنے لگی۔ ایک عادت اس میں تھی، اگر جواب نہ دیتی تو آنسو بہا لیتی، اگر جواب دے دیتی تو بے فکر ہو جاتی، جیسے اگلے بندے نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ میں نے صحیح اندازہ لگایا تھا، بلیک اسٹار کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دہشت گردی کی کوئی منصوبہ بندی ہو اور بلیک اسٹار اس میں حصہ نہ لے؟ بلوچستان کی سب سے بڑی تنظیم کے کارکنوں سے رابطہ استوار کیے ہیں۔ میں نے ان کی رہنما تک نے یہی کہا ہے کہ بلیک اسٹار مدد کرتا ہے اور بدلے میں اپنی من پسند جگہ پر بلاسٹ کرواتا ہے۔ کمرے میں تیرگی بڑھتی جا رہی تھی۔ سڈول جسم، طاقتور بازوؤں کے ساتھ وہ کوئی پہلوان دکھائی دیتا تھا۔ کلین شیوڈ، گندمی رنگت، پیٹ کے بل بیڈ پر لیٹا، سامنے لیپ ٹاپ رکھے ہوئے تھا جس کی روشنی کمرے کی تاریکی کو کچھ کم کر رہی تھی۔ وہ صرف ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ اس کی کمر پر چند لمبے لمبے نشانات تھے۔ تو پھر آگے کیا سوچا تم نے؟ وائرلیس سے ایک بھاری مردانہ آواز ابھی۔ وہ کمر کے بل پلٹ گیا۔ چہرہ اب چھت کی جانب اٹھا ہوا تھا۔ اس کے سینے اور گردن کے درمیان موجود ابھار پر گولی کا نشان تھا، جلا ہوا گول دائرہ۔ بلیک اسٹار سے رابطہ اور کیا؟ اس نے بتایا۔ تو میں رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کر دوں؟ دوسری جانب سے سوال کیا گیا۔ ہاں کر دو۔ مجھے لگتا ہے کہ انڈر ورلڈ میں موجود ہمارے بندے اب بلیک اسٹار پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مجھے وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں لگتا۔ خیر، اس کا فیصلہ تو ایجنسی کرے گی، دوسری جانب سے جواب آیا۔ تم کیوں نہیں مل رہے بلیک اسٹار سے؟ تمہیں نہیں لگتا یہ وقت بیسٹ ہے جب اس کے ساتھی آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں؟ وہ تجویز پیش کر رہا تھا۔ ایگل کی وجہ سے میں اس کی نظروں میں کھلنے لگا تھا۔ بہت مشکل سے ثابت کیا ہے کہ میں ISI کا بندہ نہیں ہوں اور اپنا بدلہ بھی خوب لیا ہے۔ ایگل کو ذلیل کروا کے نکلوایا ہے مس پلازا کے۔ آخری جملے پر اس کی آواز پرجوش سی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایگل ISI کا بندہ ہے؟ اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جاتا، مگر حرب کے قتل میں اسی کا ہاتھ ہے۔ دوسری جانب موجود شخص کی آواز میں اب غصہ شامل تھا۔ کمینے پاکستانی ہماری زمین چھین کر ہم پر ہی ہتھیار چلاتے ہیں، وہ دانت پیستا بولا۔ میں بھی بدلہ لیے بغیر خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ انہوں نے ہمارا ایک ساتھی مارا ہے، ہم ان کا پورا خطہ تباہ کر ڈالیں گے۔ مقابل پرعزم تھا۔ ضرور، اس نے مٹھی دباتے اپنے سامان کا اعلان کیا۔ آپ تیار ہیں؟ ٹائیگر نے گھپ اندھیرے میں درخت کی اوٹ میں کھڑی نیلم سے پوچھا۔ اس نے وائرلیس نما ڈیوائس کے تھرو گروپ کے ممبرز بھی اس کی M2 میں پہلے سے سیٹ کردہ کوڈ پر رنگ دی۔ یہ کوڈ اس کی نگرانی میں تھا اور اس کے گروپ کے سوا رابطہ کر سکتے تھے۔ اس ڈیوائس کی فریکوینسی ایسی سیٹ کی گئی تھی کہ رابطے کے دوران آس پاس کی باقی تمام فریکوینسیز ڈسٹریکٹ کر دی جاتی تھی تاکہ لوکیشن نہ ٹریس کی جا سکے۔ دراصل گلوبل ٹیلی کام نیٹ ورک کے سگنل سسٹمز، جسے SS7 کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کسی بھی نمبر پر بھیجی جانے والی میلز، SMS کالز، ریکارڈنگ، فوٹوز، یہاں تک کہ پورا اسمارٹ فون کا ڈیٹا ہیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کے مقام کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ MS سے تو اتنی توقع نہیں تھی کیونکہ وہ زور بازو پر کام کرنے والا تھا، منظر چھوڑنے والا، مگر ٹائیگر کو خطرہ شاکر اور میورک سے تھا۔ وہ جانتا تھا یہ بندے را اور CIA سے تعلق رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ اس کا جنون تھا، مشاہدہ یا تجربہ کہ وہ بندہ دیکھ کر ہی اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتا تھا۔ گو کہ میورک کے خلاف اسے کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، مگر اسے اپنی ذہانت پر پورا یقین تھا۔ پچھلی بار وہ صرف MS کے لیے میدان میں اترا تھا، کم وسائل اور کارکنوں کے ساتھ، مگر اس بار مشن میں 300 سے زائد ایجنٹس اور آرمی آفیسرز تھے جو بلوچستان، کراچی، امریکہ، سعودیہ، افغانستان میں بھیس بدلے اپنے اپنے کاموں پر پوری ہمت، جوش اور جذبے سے جٹے تھے۔ پچھلی بار ان کے 4 ساتھی شہید کر چکے تھے، اب نہ جانے کتنے کی باری تھی، مگر وہ بے فکر تھے، سرد
دھرتی کی بازی لگا کر اس مشن کو یہ پایا تکمیل تک پہنچانا تھا، وہ بھی کم سے کم وقت میں۔ یہ سڑک سنسان تھی، رات مغرب کا وقت، آس پاس درختوں کا جھنڈ، منظر کچھ خوفناک بھی تھا۔ وہ بس اس بات سے خوفزدہ تھی کہ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جینز کے ساتھ ڈارک بلو شرٹ پہنے، گلے میں نیوی بلو اسٹولر ڈالے، وہ ننگے پیر تھی، بال بھی کچھ بکھرے الجھے تھے، شرٹ پر مٹی لگی تھی اور شکن آلودہ بھی تھی۔ کیپٹن نیلم، بی بریو، یو کین ڈو اٹ۔ کیپٹن حمزہ نے اس کے پانی کی بوتل پکڑاتے دلاسا دیا۔ یس آئی کین۔ اس نے بوتل تھامتے پانی کے چند گھونٹ بھرے، اللہ کا نام لیا اور لمبی سانس لی۔ ٹائیگر نے سگنل دیا۔ سامنے سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ ڈرائیور مستعدی سے ڈرائیونگ میں مگن تھا جب ایک لڑکی جنگل کی جانب سے بھاگتی ہوئی آئی اور کار بونٹ سے ٹکرائی تھی۔ اس کے پیچھے بھاگتا لڑکا اسے بے سود پڑا دیکھ کر واپس پیڑوں میں گم ہو گیا۔ کار کے جھٹکے سے رکنے پر اسمارٹ فون میں گم مہناز منظر میں واپس لوٹا۔ اس کے پیچھے سیکیورٹی گارڈز نے بھی بریک لگائی تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس گارڈز بھی اپنے مخصوص ہولیے اور انداز میں نیچے اتر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ کار ڈور کھولتا باہر نکلا۔ سر لڑکی کے ماتھے پر لگی ہے، ایک گارڈ نے نیلم کو بازو سے پکڑ کر سیدھا کرتے کہا۔ مہناز نے آگے آتے لڑکی کے چہرے پر نظر دوڑائی تو گویا پورا جسم آگ بن گیا۔ یہ چہرہ کیوں اس کے آس پاس بھٹک کر بھی دائرہ حصار سے دور رہتا ہے، تسخیر سے دور؟ وہ میکان کی انداز میں آگے بڑھا۔ وہی بال، وہی قد و خال، 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا۔ اس کی جان غلافی آنکھوں میں سمیٹنے لگی۔ ہٹو! دور دور کھڑے گارڈز کو بھی اس نے مزید دور کر دیا۔ کچھ تو پیٹ کیے رائفل جنگلز کی جانب تانے کھڑے تھے۔ اٹھو ملکہ! اس کے منہ سے یہ خطاب بے اختیار میں ہی ادا ہو گیا۔ کار کا دروازہ کھولو۔ اس نے نیلم کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ آرمی کی سخت ٹریننگ انسان کا اسٹیمنا بڑھا دیتی ہے۔ سر پر لگے زخم کے باوجود وہ ہوش میں تھی۔ مہناز نے موقع ہی نہیں دیا تھا کہ نہ منصوبے کے تحت اسے کچھ دیر بعد اٹھنا تھا۔ اس کے لمس پر وہ جل اٹھی تھی اور اپنی غلطی پر دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت بھی کی۔ جلدی چلاؤ! اس کے کار کی پچھلے سیٹ پر لٹا کر وہ فرسٹ سیٹ پر بیٹھا بولا تھا۔ ٹائیگر سر، کہیں نیلم کو زیادہ تو نہیں لگ گئی؟ وہ اٹھی نہیں؟ کیپٹن حمزہ نے پریشان کھڑے ٹائیگر سے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ رکو، کانٹیکٹ کرتا ہوں میں اس سے۔ وہ وائرلیس کو لے کر سائٹ پر چلا گیا۔ جنگل میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ میجر راز کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ نیلم کے لیے حد سے زیادہ پریشان تھا۔ وہی نہیں بلکہ کیپٹن حمزہ اور ان کا ایک اور ساتھی جو ابھی موجود تھا، وہ بھی پریشان صورت لیے آس پاس نظر دوڑا رہا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیب میں موجود وائرلیس کو وائبریٹ ہوتا محسوس کیا۔ اس کے کان میں اسپائی ایئر پیس لگا تھا، بالکل مونگ کی دال جتنے میگنیٹ جو کہ اس کے ایئر ڈرم کے ساتھ چپکا تھا۔ ڈریس اپ ہونے سے پہلے اس نے ٹرانسمیٹر بیٹرز سیٹ کر لیے تھے۔ جیک کو وائرلیس میں بہت مشکل سے کانٹیکٹ کیا گیا تھا کیونکہ عام طور پر اس کے ساتھ سیل فونز استعمال ہوتے تھے۔ یہ وائرلیس نما ڈیوائس کا استعمال تھوڑا مشکل تھا۔ مائکرو فونز کو اس نے گردن کے گرد موجود لوب کے ساتھ اٹیچ کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پہنی اسٹیل واچ پر اسپائی کیمرہ لگا تھا، جس کی وجہ سے میجر راز کار کا منظر بآسانی وہ اپنی پاکٹ منی لیپ ٹاپ پر دیکھ رہا تھا۔ کیپٹن نیلم، آر یو اوکے؟ اف یس دین موو پلیز۔ سے زیادہ نہ تھی، 50 سے زیادہ نہ تھی۔ ڈسیبل ٹائیگر کی آواز ہوتی ہے ڈسیبل، سوئی گرنے کی آواز 5۔ نیلم کے جسم میں نمایاں جنبش ہوئی، جسے دیکھتے دوسری جانب حمزہ اور ٹائیگر نے سکون کا سانس لیا۔ اوکے، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اسے خطروں کے سپرد کر کے خیال رکھنے کا کہا گیا تھا۔ تاریکی بڑھ رہی تھی۔ وہ ہلکے ہلکے قدم اٹھاتا بھوتوں کے اس مسکن میں داخل ہو رہا تھا جہاں دن کی روشنی میں بھی جاتے لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اس نے جو جیکٹ پہن رکھا تھا، اس کی ٹوپی سر پر ڈال رکھی تھی۔ اس کے ٹائیگر کہتے تھے
اسے ٹائیگر کہتے تھے تو اس کے دشمن کو بلیک اسٹار۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے۔ سالم نے ایک غلطی کی تھی، وہ اسے اپنے سابقہ دشمنوں کی طرح ہلکا لے رہا تھا، مگر اب وہ 3 ماہ میں اس کے بارے میں اتنا جان چکا تھا کہ اس کے ہر اگلے قدم کا رخ پتہ لگا لیتا۔ اس کی تحقیقات کے مطابق وہ امریکہ اور بھارت کا وفادار ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی دہشت گردی میں بھی ملوث ہے۔ سیاسی دہشت گردی سے مراد سیاسی گروہوں کی آپس میں چپقلش کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کروا دینا، کئی بار حادثاتی طور پر تو کئی بار ٹارگٹ پر رکھ کر۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیاست میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پارٹی بھی وار کرنے کو میدان میں اتر آتی ہے اور نتیجہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سارا الزام فوج پر آتا ہے کہ ملکی حالات خراب ہیں اور فوج سو رہی ہے۔ یہاں پہنچ کر مہناز ازداق کے سینے میں ٹھنڈ اتر جاتی ہے۔ ویئر از ہی؟ اس سے پہلے اس نے اپنے ساتھ موجود ساتھی سے رابطہ کیا جو اسی علاقے کے آس پاس منڈرا رہا تھا۔ وہ ٹائیگر سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ بیک ٹو دا ڈور۔ 2 منٹ مزید لگے تھے جب وہ ایک ٹوٹے پھوٹے مکان کی گری دیواروں کی اوٹ سے 2 لوگوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا۔ میورک اور اس کے ساتھ ایک فقیر نما انسان کھڑا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے پیکٹ کا تبادلہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کوڈ لائن کہی اور مختلف سمتوں میں چل نکلے۔ ٹائیگر نے بجلی کی رفتار کا ساتھ دیتے تیزی سے وائرلیس نما ڈیوائس نکالی۔ ممبر آف M2 اسپیکنگ۔ دوسری جانب سے اپنے ٹیم ممبر ہونے کا ثبوت دیا گیا۔ لسن AG 53۔ وہ کھڑے کھڑے پلان ترتیب دے رہا تھا، پورا منصوبہ بیان کرتے اس نے یہاں سے نکلنے کا سوچا۔ وہ جیسے ہی دیوار سے الگ ہوا، ایک آہٹ اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بغیر مڑے ہی اس نے ترچھی نگاہ سے ہیولے کو دیکھا اور اس کے قریب آنے پر کلابازی کھاتے اپنی ٹانگ میں اس کا گھٹنا دے مارا۔ ٹائیگر سر، اٹس می M2۔ وہ اس سے اپنی ٹانگ چھڑواتا خفگی سے بولا۔ اوہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سر، میں تو بس نکل ہی رہا تھا، اس نے سرگوشی سے کم آواز میں جواب دیا۔ میجر آج بھی کھڑا ہو چکا تھا، اس کے گھٹنے کے نیچے شاید کوئی چھپکلی آ کر چپک گئی تھی۔ آہ! ہلکی سی کرراہ پر مہناز ازداق نے مڑ کر دیکھا۔ اسپتال یہاں سے دور تھا۔ 20 منٹ گزرے تھے۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے گردن موڑے پوچھا تھا۔ پہلے کی نسبت اب اس کے چہرے پر تشویش کم تھی۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، بس وہ سر کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھی، پھر کار کی سیٹ پر ہاتھ مارنے لگی۔ اس کا انداز ٹٹولنے جیسا تھا، جیسے کسی چیز کی ساخت کو محسوس کر کے اسے پہچان لینا۔ کون ہے؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ شاید اسے محسوس ہو چکا تھا کہ وہ کار میں ہے۔ اس کی نظریں آس پاس گھوم رہی تھیں، ایک بھی جگہ ٹک نہیں رہی تھیں۔ مہناز کو جو سمجھ آ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ 3 ماہ پہلے تو وہ دیکھتی تھی ہر چیز کو، اس کے چہرے کو، دنیا کا ہر رنگ اس کی آنکھوں میں جھلکتا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے شنکرفی لب دھیرے سے ہلے تھے، اس کی بڑبڑاہٹ دھیمی تھی۔ کوئی بولے، کون چلا رہا ہے کار؟ کوئی سن رہا ہے مجھے؟ وہ رونے لگی، شاید ماتھے پر لگے زخم کی وجہ سے، یا شاید خوف کی وجہ سے، یا پھر آنکھوں کے آئے چھائے سیاہ اندھیرے پردے کی وجہ سے۔ مہناز اندازہ نہ لگا پایا۔ میں سن رہا ہوں۔ کون ہو تم؟ میں انسان ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ڈرائیور خاموشی سے کار چلا رہا تھا۔ مہناز ابھی تک گردن موڑے بیٹھا تھا۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اس نے نیلم کو ادھر ادھر دیکھ کر بات کرتے پایا تھا۔ ہمیں پہلے ہی زخم آیا ہے۔ اس پر آپ کا یہ تکلیف دہ الفاظ۔ اس کی آنکھیں تیزی سے بھیگ رہی تھیں۔ آئی ایم سوری، بس ہاسپٹل آنے والا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کنپٹیاں سہلانی شروع کر دی تھیں۔ پتہ نہیں وہ یہ حقیقت کیوں نہیں مان پا رہا تھا۔ اسپتال پہنچ کر اس کی مرہم پٹی کروائی گئی۔ وہ اب ہسپتال کے گیٹ سے باہر آ رہے تھے۔ اس کے آس پاس سیکیورٹی گارڈز منڈرا رہے تھے۔ شکریہ آپ کا، ہم چلے جائیں گے۔ وہ اس سے چند قد آگے نکل گئی۔ اس کا لہجہ بالکل پہلے والا تھا، نہ تھا چیختی چلاتی نہ منہ نوچتی۔ وہ لڑکی تو بہت مختلف تھی۔ سنو، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا جو مین روڈ کے کنارے آ گئی۔ ہم اجنبیوں کو اپنا نام نہیں بتاتے، وہ ذرا رکھائی سے بولی۔ چھوڑو، ناموں میں کیا رکھا ہے، تم چلو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ سیدھی کھڑی تھی جبکہ وہ ترچھا کھڑا تھا۔
اس کے لمبے بھاری وجود کے آگے وہ چھپ سی گئی۔ ہمیں لفٹ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ وہ سامنے دیکھ کر رکی۔ رکشا، رکشا! اس نے ہاتھ ہلاتے سامنے سے آتے رکشے کو روکا۔ وہ دیکھ اب بھی سامنے رہی تھی۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ رکشے والے نے اس کو اوپر سے نیچے تک ایکسرے کرتی نظروں سے دیکھا۔ آواز کے تعاقب میں آگے بڑھتے اس نے رکشا ٹٹولا اور بیٹھنے لگی جب مہناز نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچ لیا۔ دفع ہو یہاں سے! وہ رکشے والے پر دھاڑا۔ سنو ملکہ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، اب ضد مت کرو۔ کون ہو تم پاگل انسان؟ نیلم نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ نازک سی حسینہ کا اتنا بھاری ہاتھ اور ٹارگٹ مہناز چونکہ اس کی امید نہیں رکھتا تھا، ناف پر ہاتھ رکھتے پیچھے کو لڑکھڑا کر سنبھلا۔ گارڈز بھاگے ہوئے اس تک پہنچے، نیلم کے آس پاس دائرہ سا بنا دیا۔ ایک نے پانی پیش کیا جسے ہاتھ کے اشارے سے اس نے منع کر دیا۔ تو تم لوگ کون ہو؟ شاید وہ بہت سے لوگوں کی موجودگی محسوس کر گئی تھی۔ مہناز نے سب کو ہٹ جانے کا اشارہ کیا اور پلٹ کر کار میں جا بیٹھا۔ جب تک وہ ٹیکسی لے کر نکل گئی وہ انتظار کرتا رہا۔ ٹائیگر نے M2 کو جو لائحہ عمل بتایا تھا اس کے مطابق وہ کار لے کر پہنچ گیا تھا۔ انہوں نے ڈائریکشن بتائی تھی جسے وہی فقیر نما بندہ اس علاقے سے باہر نکلا اور مین روڈ کی طرف آیا۔ تیز رفتار میں آتی کار سے پرزور ٹکر ہوئی۔ اس میں موجود میجراس کا بندہ فوراً باہر نکلا اور اسے دیکھنے کے بہانے ایک سرنج اس کے موٹے بازو میں گھونپ دی۔ سارا سلیوشن ختم ہونے کا اطمینان کر کے سرنج نکال کر اسے کار میں ڈال دیا۔ سامنے سے آتے ٹائیگر نے سب دیکھا تھا مگر ایک عام راہ گزر کی طرح آگے بڑھ گیا۔ جیکٹ کی ٹوپی سر پر رکھے ہونے کی وجہ سے اس کے صرف ہونٹ دیکھ رہے تھے۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی کے سوا سڑک پر کچھ نہ تھا۔ ٹائیگر نے انگوٹھا کھڑا کر کے اس کو پرفیکٹ کا سگنل دیا۔ وہ بھی راستے میں تھا جب اس کے پاس موجود وائرلیس نما ڈیوائس وائبریٹ ہوئی۔ CN01 ہیئر۔ نیلم نے اپنا کوڈ بتایا۔ ٹائیگر، وہ مجھے فالو کر رہے ہیں۔ گڈ، تم اپارٹمنٹ کی طرف نکل جاؤ۔ بٹ میرے پاس کیز نہیں ہیں، شاید ایکسیڈنٹ کے ٹائم پاکٹ سے نکل کر گر گئیں۔ اب اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ رکشے والے سے لے لو۔ اس کی توقع کے برعکس وہ دھاڑا نہیں تھا۔ ہی از آور پارٹنر۔ میجراس نے اسے تسلی دی۔ وہ اس کی احتیاط اور ذہانت کی قائل ہو گئی۔ رکشے والے نے نامحسوس انداز میں چابی اسے تھمائی اور زیادہ رش والی جگہ جانب گھس گیا۔ رکشے کی رفتار بھی بڑھا دی۔ ان کی ممکن کوشش تھی کہ وہ اس کی رہائش تک نہ پہنچ سکے اور اگر پہنچ جائیں تو اس کے انتظامات بھی رکھے تھے۔ BS کی کار بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ رکشے والے نے نیلم کو اطلاع دی۔ BS سے اس کی مراد بلیک اسٹار کی تھی۔ نیلم نے سکھ کا سانس لیا مگر احتیاطاً اسے اپنے اپارٹمنٹ تک جانا تھا۔ اپارٹمنٹ کے سامنے رکشا رکنے پر اس نے ایک نابینا فرد کی طرح ہی پوز کیا تھا اور کرایہ دے کر اندر چلے گئی۔ مہناز آیا؟ نہیں سر، بلکہ وہ آ رہا ہے۔ نہیں، اس کے گارڈز ہیں شاید۔ وہ CN کیپٹن نیلم کو فالو کرتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ سنو، تم ہوشیار رہنا، جیسے ہی کسی گڑبڑ کا احساس ہو مجھ سے رابطہ کرنا۔ کیپٹن نیلم پر کڑی نظر رکھو۔ دوسری جانب موجود ٹائیگر نے اپنے ماتحت کو مطالعہ کیا۔ جو حکم سر، وہ مؤدب بنا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اوپر کیوں نہیں گئے؟ مہناز کی کار تقریباً 10 منٹ لیٹ تھی۔ وہ اجرت میں باہر نکلا، ان پر دھاڑا تھا۔ سر، گارڈ نام پوچھ رہا ہے جس سے ملنا ہے، ایک گارڈ نے جواب دیا۔ پھر کچھ مہناز کی شخصیت اور کچھ اس کی دہشت ایسی تھی کہ گارڈز نے انہیں اندر جانے کی اجازت دے دی، مگر چونکہ انہیں دیر ہو چکی تھی تو اتنے سارے فلیٹ میں نیلم کا فلیٹ ڈھونڈنا ناممکن سا تھا۔ اب وہ ہر ایک کا دروازہ بجا کر خود کو مشکوک ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ مہناز ان سب کو خونخوار نظروں سے گھورتا نیچے آیا، گارڈز کو ڈرایا دھمکایا، لالچ دی کہ بتائے کون سی لڑکی ابھی اوپر گئی ہے، مگر دوسری جانب سے ایک ہی جواب آیا، صاحب اتنے سارے فلیٹ ہیں، مجھے سب کا تھوڑی پتہ ہے، اور ڈیوٹی بھی رات کی ہوتی ہے جس وقت کم ہی لوگ باہر آتے جاتے ہیں۔ بالآخر انہیں ناکام واپس جانا پڑا۔ نیلم نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے گویا تمام دورانیے میں پہلی بار سکھ کا سانس لیا تھا۔ اسے آپ بہے ہلکا محسوس ہونے لگا۔ پورے فلیٹ میں خاموشی کا راج تھا۔ اس نے لارج سائز فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی۔ ٹائلز جگمگ کر رہے تھے۔ کشادہ، صاف ستھرا اپارٹمنٹ تھا۔
امریکن کچن میں کھڑی وہ شیلف کی جانب رخ کیے پانی چڑھا رہی تھی جب دھپ کی آواز آئی۔ اس کے کان فوراً متوجہ ہوئے، دل جیسے پھٹنے کو قریب تھا۔ اس کے ہاتھ کی پوریں تک لرز رہی تھیں۔ خوف تھا کہ اگر اس دہشت گرد کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تو۔ کچھ دیر پہلے پانی سے تر حلق خشک ہو چکا تھا۔ بیلکنی کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر اس نے جیسے ہی اندر جھانکنا چاہا، کسی نے مضبوطی سے پیچھے سے ہی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک پل کو وہ گھبرائی، مگر اگلے ہی پل ٹانگ موڑ کر پیر پیچھے موجود شخص کی ناف پر دے مارنا چاہا تھا کہ اس نے اس کا پیر تھام کر گھما ڈالا۔ وہ صوفے پر گری تھی۔ میں ہوں ٹائیگر۔ اس نے ٹوپی سر پر سے اتاری۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ وہ دونوں سرگوشی سے بھی مدھم بول رہے تھے، دونوں کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ نیلم کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ پہلی مرتبہ اتنی گھمبیر صورتحال ہوئی تھی۔ میری بات غور سے سنو۔ اپارٹمنٹ کی چابی وہاں نہیں ہے، مطلب کسی گارڈ نے اٹھائی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ گارڈ ابھی مہناز کے ساتھ نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ چابی کے ملتے ہی وہ آئے گا۔ صوفے کے پاس ہی کھڑا وہ تھوڑا جھک کر بول رہا تھا۔ نہیں، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اگر وہ یہاں آ گیا تو؟ دیکھیں، یہ اندھا ہونا بہت مشکل ہے۔ جو چیز نظر آ رہی ہے کیسے سمجھوں کہ نظر نہیں آ رہی؟ وہ واقعی خوفزدہ تھی۔ ٹائیگر کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ 3 مہینے کی ٹریننگ کا یہ نتیجہ دوگی؟ مجھے صرف دعوے کرنے آتے ہیں تمہیں ڈرپوک بزدل۔ وہ اسے لتاڑنے لگا۔ نیلم کا سر جھک گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ رہا ہے۔ سنو اب میری، ہماری ایک اور پارٹنر آ رہی ہے۔ وہ کافی ایجنٹ ہے اور وہ ایسے ظاہر کرے گی جیسے وہ تمہاری کیئر ٹیکر ہو، اوکے؟ اور باقی سب یاد ہے نا؟ جی۔ وہ اس کی بات غور سے سنتی بولی۔ زیادہ لگی ہے؟ وہ مزید جھک کر اس کے ماتھے پر لگی پٹی کو ہلکے سے چھو کر بولا۔ نہیں۔ اس کا یہ فکری انداز نیلم کو بہت بھلا لگا تھا۔ وہ بلیک گاؤن میں آئیں گی، دروازہ کھول دینا۔ میں جا رہا ہوں، وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ وہ اس پر ایک الوداعی نظر ڈالتا بولا اور پھر ویسے ہی بالکنی میں بنے جنگلے کا تالا کھول کر چھلانگ لگا چکا تھا۔ یہ جگہ اسٹور روم کی وجہ سے بچ جاتی ہے، جیسے وہ خفیہ راستوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہاں سے وہ پارکنگ تک پہنچ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک سیاہ چادر اوڑھے 40 سالہ عورت نے نیلم کے دروازے پر دستک دی تھی۔ کیا ملا تمہیں اس شخص سے؟ ٹائیگر نے سوال کیا۔ اس کی جیب سے پیکٹ ملا ہے مجھے۔ ایجنٹ 53 نے پیکٹ ٹائیگر کو دیا اور وہ لوگ اس وقت اپنے ٹھکانے پر تھے۔ ٹائیگر نے پیکٹ کو تھام لیا جس میں بے شمار میموری چپس موجود تھیں۔ مجھے لگتا ہے یہ ڈیٹا بہت کام آنے والا ہے۔ ٹائیگر نے اس کی بات پر محض سر ہلایا۔ یہ سب اسے اپنے کمپیوٹر ایکسپرٹس کو بھیجنا تھی۔ اس نے وہ پیکٹ سنبھالنے کے بعد اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ اس پر نیلم کے اپارٹمنٹ کا سارا منظر صاف تھا۔ وہ اور ان کی ایک ایکسپرٹ بیٹھی گفتگو میں مصروف تھی۔ ٹائیگر ان کی گفتگو سننے لگا جو اگلی پیش آنے والی صورتحال پر مبنی تھی۔ ایجنٹ آکاش وہ ساری انفارمیشن آگے ڈیلیور کر رہا ہے جو ہم اس تک پہنچا رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم کوئی ایسا منصوبہ تلاش کریں کہ ایجنٹ آکاش ایجنٹ ارجن کو ملنے کو بلائے، یا پھر شاکر کو کسی ایک تک تو ہماری رسائی ممکن ہو سکے۔ کیپٹن حمزہ نے اسٹرانگ کافی کا مگ اسے تھمایا اور خود بھی لے کر بیٹھ گیا۔ جسٹ اے منٹ۔ آج فی الحال اپنے تمام گروپس کا کام چیک کر رہا تھا۔ جب اس کی تسلی ہو گئی تب وہ حمزہ کی جانب کرتا بولا، تمہارا آئیڈیا مجھے پسند آیا۔ کیوں نہ ہم اس کی مدد سے شاکر تک پہنچ جائیں؟ یقیناً وہ اب تک پاکستان میں ہی موجود ہے، اس نے کیپٹن حمزہ کو سراہتے کہا۔ اور جو ایس پی مہناز کے انڈر ہے اس کا کیا؟ وہاں تک جانے کی بے وقوفی اب ہم نہیں کر سکتے۔ میں اس بار کوئی غلطی نہیں چاہتا۔ اور وہ ایس پی خود رشوت خور تھا۔ مہناز کا ساتھی پتہ نہیں کون سی غلطی کر بیٹھا جو اس کے عتاب کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ بس اب یہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے تو وہ ہے کیپٹن نیلم۔ تہخانہ لاکڈ ہے، کیز ہیں نہیں، توڑنے کی بے وقوفی کر نہیں سکتے۔ سیکورٹی وہاں سخت ہے۔ اس نے ہزار مسائل نکال ڈالے اگر ہم کوشش کریں، کوشش وہ بھی ایک غدار کے لیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ خود اس ہی پیٹرول ڈال کر آگ لگا دوں۔ ان جیسوں کی وجہ سے ہمارا پولیس محکمہ بدنام ہے۔ ٹائیگر نے تپ کر اس کی بات کاٹی۔ کیپٹن حمزہ کی نظر اب اسکرین پر تھی جہاں فلیٹس کے باہر لگے خفیہ کیمرے ایک نیا ہی منظر پیش کر رہے تھے۔ تمہیں یہ چابی وہیں سے ملی تھی؟ مہناز نے
پراڈو سے اترتے اپنے کوٹ کا بٹن لگاتے پوچھا۔ جی سر، وہیں تھی۔ گارڈ نے ایک بار پھر سے اسے یقین دلایا۔ چوکیدار نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ملنے جا رہے ہیں اندر، ان کی پی اے ہے، اس سے کام ہے۔ گارڈ نے گیٹ کیپر کو الجھن کا شکار دیکھ کے وضاحت دی جبکہ مہناج 3 گارڈز اوپر جا چکے تھے۔ سی این ایم ایز از کمنگ۔ نیلم کو مطلع کرنے کے بعد وہ کیپ ٹاپ کی طرف اسکرین فولڈ کرتے منظر کو غور سے دیکھنے لگے۔ ایک جگہ نیلم کے اپارٹمنٹ کا باہر والا حصہ نظر آ رہا تھا جبکہ دوسری جگہ فلیٹس کے پارکنگ ایریا کی اور اپارٹمنٹ کے اندر کی صورتحال نظر آ رہی تھی۔ اس وقت ہر اپارٹمنٹ کے دروازے کو چابی لگا کر دیکھنا سراسر غیر قانونی ہے سر۔ کوئی شور بھی مچا سکتا ہے۔ اگر کسی کو شک گزرا تو مسئلہ بن جائے گا۔ پلیز سر، آپ کو یہ کام میں آج ہی کر دوں گا، ٹرسٹ می، اس کے پرسنل ورکر نے ملتجئی انداز میں کہا۔ اسے ڈیک کے بعد مہناج نے رکھا تھا۔ پہلے یہ ڈیک کے لیے کام کرتا تھا، اب ڈائریکٹ مہناج کے لیے کرتا ہے۔ یہ بھی ڈیک کا ساتھی تھا۔ امریکہ میں چھوٹی موٹی کارروائیوں میں ملوث پایا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک حادثے میں ڈیک نے اسے آفر دی تھی۔ وہ بہت ذہانت سے ڈکیتیاں کرتا تھا اور تھوڑا سا بھی خطرہ محسوس کرنے پر مرڈر بھی کر دیتا تھا۔ اس کے سر وہ خون تھے، 2 خون تھے۔ پیٹر، یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے، سنا تم نے؟ آج ہی۔ وہ لفٹ کی جانب واپس مڑ چکا تھا۔ مائی پرامس سر، پیٹر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ایک عرصے سے اسمگلنگ کا کام بھی کرتا آ رہا تھا۔ اگر مہناج کے غدار بہت تھے تو اس کے وفادار بھی کم نہ تھے۔ اب بھی ایک لمبی لسٹ ان لوگوں کی تھی جو عرصے سے اس کے لیے کام کر رہے تھے مگر آج تک اس سے ملے نہ تھے۔ ٹائیگر، وہ کہاں ہے؟ نیلم بیڈ پر کمفرٹر میں لیٹی تھی۔ اس نے ڈیوائس سے رابطہ کیا۔ وہ واپس جا رہے ہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں، ٹائیگر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ شکر، نیلم نے پرسکون سانس خارج کیا۔ لیکن پیٹر واپس نہیں جائے؟ شاید، مجھے شک ہے۔ خیر، آپ بے فکر رہیں، میں آتا ہوں۔ ٹائیگر نے اپنا جانا بہتر سمجھا۔ فی الحال شروعات تھی۔ کیپٹن نیلم بھی گھبرائی ہوئی تھی۔ ٹائیگر بمشکل تمام نیچے والے فلیٹس کے پائپ کے ذریعے اوپر والے فلیٹ میں بالکنی میں اترا تھا۔ انہوں نے یہ دونوں فلیٹ لیے تھے۔ نیچے والا بھی انہی کے استعمال میں تھا جس میں M2 کے ممبرز بھی رہتے تھے۔ بالکنی میں ہلکی سی دھپ کی آواز پیدا ہوئی تو چالی سارا عورت آگے بڑھی۔ ٹائیگر سر، آپ؟ اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ نیلم بھی وہیں آ گئی۔ پیٹر مجھے یہیں گھومتا نظر آ رہا ہے۔ ہو نہ ہو وہ آپ لوگوں کا اپارٹمنٹ ڈھونڈ کر ہی جائے گا۔ وہ دونوں ہاتھ بیلٹ پر ٹکائے کھڑا تھا۔ سر، اگر وہ آ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہی تو سمجھانے آیا ہوں، وہ چڑھ کر بولا۔ اول تو پیٹر اندر آنے کی حماقت نہیں کرے گا۔ اگر کر بھی لے تو آپ دونوں سوتے بنیے گا۔ آپ لوگوں کی پسٹل کہاں ہے؟ کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا۔ خاتون نے شلوار میں لگی زپ کو کھول کر ریوالور نکالا۔ آپ کا؟ اس نے نیلم سے پوچھا جس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی بورنگ گیم چل رہا ہو۔ پلو کے نیچے بیڈ روم میں، اسی انداز میں جواب آیا۔ تو اگر وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو حملہ کر دیجیے گا، نہیں تو خاموشی بھلی ہے، میں احتیاطاً یہیں رکا ہوا ہوں۔ کیپٹن نیلم، آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ ایوری تھنگ اوکے؟ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کی، ناخنوں کو گھورتی نیلم سے پوچھا۔ وہ بنا جواب دیے اندر چلے گئی۔ خاتون نے ٹائیگر کو دیکھا۔ آپ بیٹھے، میں آتا ہوں۔ وہ اپنا ریوالور اٹھاتا رائلنگ روم سے نکل گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی پرابلم ہے؟ وہ دھیمے اور ملائم لہجے میں مخاطب ہوا۔ نیند آ رہی ہے میں، وہ بالوں کو جوڑے کی شکل دیتی بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ پلیز ابھی سوئیں مت، پیٹر کسی بھی وقت آتا ہوگا۔ اس کے ملتجائی انداز نیلم کے اندر آگ لگا رہے تھے۔ ویسے وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا اور اب جب اس کی بنا پر مشن کھڑا ہے تو کتنا نرم لہجہ ہو گیا اس کا۔ حالانکہ نرم لہجہ میجر راز کا اپنے تمام ممبرز کے ساتھ تھا مگر نیلم نے غور کب کیا تھا؟ اب آپ ہماری نیند پر بھی پہرے بٹھا دیں گے؟ وہ ہلکی آواز میں غرائی۔ میری بات سمجھ۔ ٹائیگر کی بات منہ میں ہی تھی جب وہ کمفرٹر کے اندر گھس گئی۔ سردیاں بس شروع ہونے ہی والی تھیں۔ ٹائیگر نے لمبا سانس خارج کیا اور بیڈ سے کچھ فاصلے پر موجود سنگل صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی جیب سے ایک کاغذ کا نقشہ نکالا اور اس پر غور و خوض کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد اپنے سیلف پر بھی کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ اس کی سرچنگ جاری تھی۔ 1 بجے کا وقت تھا جب وہ اپنا کام مکمل کر کے جا چکا تھا۔ اس نے ایک نظر کمفرٹر پر ڈالی اور دوسری خاتون پر جو کچھ بھی دیے
دیر پہلے یہاں آئی تھیں اور اپنے ریوالور کا میگزین نکالے بیٹھی تھیں۔ کافی پئیں گی آپ؟ میجر راس اپنا کام چھوڑ کر اٹھ گیا تھا، بیڈ کے پاس رکتے پوچھا۔ شکریہ سر، میں بناتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی۔ ایک کیپٹن نیلم کے سوا اس کی ٹیم کا ہر ممبر اس کی عزت بھی کرتا اور حکم بھی مانتا تھا۔ ایک وہ تھی جو بس محبت کرتی تھی، ایسی محبت جس میں محبوب کی بات ماننا محبت کی توہین تھی۔ نہیں میں آپ اس تکلف میں نہ پڑیں، میں خود بنا لیتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اس نے منع کر دیا تو وہ فوراً اس کا حکم مان کر چپ ہو گئی۔ اگر ان کی جگہ نیلم ہوتی تو ایک لمبی بحث کے بعد چائے بھی پتہ نہیں نصیب ہوتی کہ نہیں۔ ابھی وہ کچن میں گیا ہی تھا جب اسے کچھ کھٹپٹ کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اندر واپس گیا، اپنا ریوالور اٹھایا۔ اسی وقت اس کی وائرلیس نما ڈیوائس وائبریٹ کی۔ وہ یس کرتا، خاتون کو اشارہ کرتا بیلکنی کی جانب چل دیا۔ ٹائیگر سر، پیٹر اپارٹمنٹ کے ڈور پر ہے، کیپٹن حمزہ نے اطلاع دی۔ سر، کیز میچ کر گئی ہیں؟ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات اندھیری میں لوگ بے فکری میں کل کی روشنی کے انتظار میں آنکھیں موندے تکیوں کے غلافوں سے خواب پر پروئے سو رہے تھے، جب پیٹر جیسے وفادار اور مہنات جیسے بے چین لوگ اپنی کارروائیوں کے لیے جاگ رہے تھے۔ پیٹر مسلسل فلیٹس میں ادھر ادھر چکر لگاتا رہا۔ تقریباً 1:30 بجے کے قریب اسے اپنے کام کی ابتدا کی۔ باری باری ہر دروازے پر بہت محتاط انداز میں چابی لگا کر چیک کرتا۔ چونکہ وہ ڈکیتی کرتا رہا تھا تو یہ کام اس کے لیے اتنا مشکل نہ تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ نیلم کے فلیٹ پر کھڑا تھا۔ چابی گھمائی، لاک کھل گیا۔ اس کی خوشی چہرے سے پتہ چل رہی تھی۔ سفید چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اندر جانے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی، کوئی زیرو نہ تھا۔ دروازہ واپس لاک کر کے وہ نیچے اتر گیا۔ سر، وہ جا چکا ہے، سیکیورٹی گارڈز کے پاس کھڑا ہے۔ کیپٹن حمزہ اس کو سیکنڈ کی خبر دے رہا تھا۔ ٹائیگر نے رابطہ منقطع کیا اور اندر چلا آیا جہاں نیلم جاگ رہی تھی۔ پیٹر جا چکا ہے، خطرہ ٹل گیا ہے، ہم ایک اسٹیپ آگے آ گئے ہیں۔ MS کو لوکیشن پتہ چل گئی ہے، وہ جلدی ہی آپ سے رابطہ کرے گا۔ ٹائیگر اب تک ہونے والے ہر منصوبے کے تحت کام پر خاصا مطمئن تھا۔ MM2 کی ٹیم بھی ایک ریکارڈ حاصل کر چکی ہے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، بس انہیں رپورٹ کا انتظار تھا۔ ان چپس سے کیا ڈیٹا ملا ہے؟ سر، آپ بہت تھک گئے ہیں، آرام کر لیں، خاتون نے مشورہ دیا۔ مجھے اس وقت کافی کی شدید ضرورت ہے۔ وہ مروتاً مسکرایا۔ ہم بناتے ہیں۔ وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ آپ کو کافی بنانی نہیں آتی؟ میجر راس نے کہا۔ اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ وہی بحث کرنے کی عادت۔ اتنا آسان ہوتا تو آپ پہلے ہی نہ سیکھ چکی ہوتی۔ وہ بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ ہمارے گھر میں کافی کوئی نہیں پیتا، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو پھر سیکھنے کا فائدہ؟ کیا پتہ مستقبل میں کوئی گھر والا پینے لگ جائے۔ اس نے تیکھے کمان جیسے آبرو اٹھائے تھے۔ خاتون ان کی نوک جھونک پر بس مسکرا ہی رہی تھی۔ پھر وہ سلیپرز پہن کر کچن میں آ گئی۔ کاؤنٹر کے پاس کھڑی وہ کافی پھینٹ رہی تھی جبکہ میجر راس ایک اسٹول چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا اور سر ٹیبل پر رکھ کر اس پر بازو رکھے ہوئے تھا۔ نیلم اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ کافی تیار ہو گئی تو وہ اس کے قریب چلے آئی۔ مضبوط گندمی رنگ کے بازوؤں پر موجود بال انہیں اور حسین بنا رہے تھے۔ ابھری ہوئی نسیں نیلم کو بے خود کر رہی تھیں۔ وہ ساحر تھا، اسے جکڑ لیتا۔ وہ بے اختیار بے خود ہو جاتی تھی، جو ہمیشہ لوگوں کو اپنے لیے بے خود ہوتے دیکھتی تھی، ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھتی تھی۔ آج ایک ایسے شخص کے طلسم میں جکڑ گئی تھی جو اسے حسن کو، اس کی بہادری کو، اس کی محبت کو کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ کئی بار اسے لگتا تھا اس کی یہی بے نیازی اسے نیلم ابرار کے لیے اہم ترین بناتی ہے، خاص، بہت خاص۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا میجر راس کو جھنجھوڑ کر رکھ دے، پوچھے اس سے اپنے رد کیے جانے کی وجہ، اس سے اس کا معیار پوچھے، کیا ہے ایسا جو اسے نیلم ابرار کی محبت قبول نہیں کرنے دیتا؟ وہ محبت نہ کرے مگر اس کی محبت تو قبول کر لے، کیوں اسے دیوانہ بنا کر چھوڑ دیا ہے؟ وہ محبت کو میری روح سے نچوڑ کر لے گیا، چھوڑ گیا مجھے عشق کی گلیوں میں دیوانہ کر کے۔ اس کی نظر میجر راس کے بازو پر جمی تھی۔ ان کی تپش ہی اتنی تھی کہ وہ کھسمسا کر جاگ گیا۔ تھکن کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے ناچ رہے تھے اور چہرہ بھی ستا پڑا تھا۔ چائے؟ نیلم نے کافی کا مگ بڑھایا۔ کافی؟ اچانک اسے اپنی بے خودی کا احساس ہوا تو درستگی کرتی بولی، اس نے آنکھیں رگڑیں، سوری۔ وہ کافی کا مگ اٹھائے بغیر ہی چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے نکلا اور بیلکنی کی جانب چل پڑا۔ اس نے نیلم ابرار کے ہاتھ کی کافی نہیں پی تھی۔ وہ ایک شخص جو کم میسر ہے ہم کو، آرزو ہے کہ ہر کسی روز سارا مل جائے، اسے کہنا کہ ملاقات ادھوری تھی وہ
اسے کہنا کہ کبھی آ کے دوبارہ مل جائے۔ کراچی شہر کے ایک مشہور ترین اور ہائی لیول کلب کا منظر صبح 4 بجے بھی ویسا ہی تھا جیسے رات 12 بجے تھا۔ بے شمار لائٹس کی روشنی میں پلیٹ فارم پر تھرکتے وجود آس پاس کی نشستوں پر برجمان لوگ کی توجہ کا مرکز بنے تھے۔ کچھ وقت مزید گزرا، فجر شروع ہو گئی، مگر کلب کا بے ہنگم میوزک اور شور کم نہ ہوا۔ پاکستان ملک جسے اسلام کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، یہ اسی ملک کا ایک منظر تھا۔ اس ملک کے حصول کے لیے جانے کتنے سر کٹے تھے، کتنی عزیز عزتیں مٹی میں جا ملی تھیں، کتنے مہاجرین بے گھر ہوئے تھے تو کتنے معصوم تلواروں کی نوک پر لٹکے تھے۔ ظلم ہی ظلم تھا۔ سننے میں آتا ہے کہ بر صغیر میں آزادی کی جنگ کے وقت انسانیت پر سب سے زیادہ ظلم ہوا تھا۔ سفید ٹراؤزر پر بلیک فینسی شرٹ پہنے، گلے میں اسٹالر ڈالے، شولڈر کٹ بالوں کے ساتھ ایک درمیانے قد کی لیڈی کاؤنٹر پر موجود تھے، اپنے لیے سافٹ ڈرنک کا آرڈر دے کر آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ میورک ابھی تک نہیں آیا۔ ان کے ایک ساتھی کی شفٹنگ ہو گئی تھی۔ کیپٹن حمزہ آیا تو ان کے ساتھ تھا، مگر بعد میں اسے میجر راز کی ٹیم میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ ایک اور ایجنٹ کو شامل کر دیا۔ اسی نے یہ اطلاع اس لیڈی کو دی تھی۔ وہ اندر ہی کہیں موجود ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پہنے ہینڈ واچ موبائل پر بہت احتیاط سے ٹائپنگ کی۔ جلدی تلاش کرو۔ ایک اور میسج۔ مجھے لگتا ہے کہ مختلف گیٹ اپ میں ہیں، ایجنٹ 61 نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے، لیڈی نے رپلائی دیا۔ تم اندر جاؤ، ایجنٹ 41 انس ادھر آئے گا، لیڈی نے حکم دیا۔ اوکے میم۔ اس نے پوزیشن بدلی۔ میورک اندر گیا سیڑھیوں کی جانب۔ لیڈی کو 41 سے اطلاع ملی۔ تم اس کا پیچھا کرو، میں آتی ہوں۔ وہ سافٹ ڈرنک کو ایک ادا سے انکار کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اندر کی جانب چل پڑی۔ کچھ دیر بعد انس کے مقابل آ گئی۔ انہوں نے خود کو ایک کپل کا پوز دینا شروع کر دیا اور یوں ہی باتوں باتوں میں اوپر جانے لگے۔ یہاں کیمرے لگے ہیں 41، لیڈی نے سرگوشی میں کہا۔ آگے نہیں لگے ہوں گے، آخر وہ اپنے خفیہ کام کیمرے میں کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ انس بولا۔ ہم یہاں سے گزریں گے تو ریکارڈنگ میں آ جائیں گے، لیڈی نے ناگواری سے کہا۔ میرے پاس ایک پلان ہے، انس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا؟ چلیں۔ وہ واپسی کو مڑ گیا۔ ویٹر کا یونیفارم کہاں ہے؟ انس نے پوچھا۔ 61 کی کار میں، لیڈی نے کہا۔ ایجنٹ 41 نے کار میں ہی یونیفارم بدلا اور اس کے اوپر ڈارک براؤن کوٹ پہن لیا کہ شک نہ گزرے۔ اندر آ کر ایک خاموش گوشے میں اسے بھی اتار دیا۔ اس کے یونیفارم پر کلب کا لوگو بھی لگا تھا۔ میں اکیلے اوپر جاؤں گا، آپ یہاں کھڑی ہو جائیں، کوئی آئے تو بتائیے گا۔ اور ایجنٹ 61 آپ CCTV اوپر ٹینگ روم میں چلے جائیں۔ 61 نے فوراً عمل کیا۔ وہ اوپر سیڑھیوں کی جانب چل پڑا۔ 41 گو۔ انس کو 61 کا میسج ملا۔ اسی وقت وہ آپریٹنگ روم میں داخل ہوا۔ میرا سیل چوری ہوا ہے، میں وہاں بیٹھا، اس کا کام ہو چکا تھا۔ ان سب کا دھیان بٹ گیا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتا اوپر جا رہا تھا۔ انہیں 20 منٹ کی دیری ہو گئی تھی۔ جب تک وہ وہاں پہنچا، میورک اور ایک اور گریسفل پرسنالٹی کا مالک شخص وہاں سے نکل رہے تھے۔ کلب کی چھت پر موجود واحد اسٹور روم کو اس شخص نے تالا لگایا اور میورک کے ساتھ سرگوشیوں میں بولتا نیچے چلا گیا۔ بہرحال انہیں اسلحے کا ایک ٹھکانہ مل گیا تھا، مگر انس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا کام یہ لوگ اتنے کھلے عام کر رہے ہیں۔ ان کے نیچے چلے جانے کے بعد وہ پلر کی اوٹ میں ہوتا کمرے تک پہنچتا، چھلانگیں مار مار کے بامشکل روشن دان کے جنگلے کو تھام کر لٹکتے ہوئے اندر جھانکا۔ خالی اسٹور روم اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سر، اپارٹمنٹ نمبر 24 ہے، پیٹر نے لائبریری میں داخل ہوتے جھٹ سے کہا۔ وہ چیئر کی بیک سے ٹیک لگائے، چہرے پر گلابی رنگ کی ڈائری رکھے نیم دراز تھا۔ اس اطلاع پر بھی اس کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہ پیدا ہوئی۔ اس نے ہلکی سی آواز نکالی اور ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہا۔ اس کا رویہ عجیب سا تھا، جس کے لیے چند لمحے بے تاب رہا تھا، اب اسے پرسکون تھا، جیسے بے چینی کبھی تھی ہی نہیں۔ خاموشی ایسی تھی جیسے ہمیشہ سے لائبریری میں ہوا کرتی تھی، مگر جانے کیوں اسے آج ماضی نہیں یاد آ رہا تھا۔ بس ایک ہی چہرہ آنکھوں کے سامنے لہراتا، گلابی ڈائری کے اوراق پر اجاگر ہو جاتا۔ وہ حسن پرست تھا؟ نہیں۔ پھر کیا سچ مچ میں محبت کا کوئی وجود ہوتا ہے؟ کیا یہ افسانوں کے علاوہ بھی سانس لیتی ہے؟ ہم انسانوں کی زندگی میں
ہاں لیتی ہے، انسانوں کی دنیا میں، مگر بےحس جانور درندے کب سے محبت کرنے لگے؟ کاش محبت کر سکتے۔ وہ تو کہتے ہیں ہو جاتی ہے خود بخود، بغیر کسی تردید کے۔ اس کا ذہن الجھ رہا تھا، اسے اپنا آپ حقیر معلوم ہونے لگا۔ کہاں وہ اور کہاں ایک عام سی لڑکی؟ وہ کیسے ایک جذبے پر اپنی پوری زندگی، اپنا ماضی، حال، مستقبل وار دے، کیسے سارے راز کھول دے؟ کیسے؟ مجھے اپنے اوپر کنٹرول رکھنا ہے، میں محناج ازداق ہوں، مجھے محبت راس نہیں آتی، محبت میرے لیے بنی ہی نہیں۔ وہ خود سے مخاطب تھا، ڈائری کے اوراق پلٹنے لگے۔ تم میری روح کی محبت ہو۔ طلوع سحر کا وقت تھا۔ وہ کھڑکی کے پردے ڈالے ہٹاتی سورج کی کرنوں کو اپنے چہروں پر بکھیرتے محسوس کرنے لگی۔ ہوا کا رخ مختلف سمت تھا اور ماحول میں سکوت، ہلکی ہلکی سرد ہوائیں سال کے آخری ایام کا ثبوت پیش کر رہی تھیں۔ صبح بخیر، کیپٹن حمزہ کی آواز پر وہ مروتاً بھی نہ مسکرائی۔ بریک فاسٹ لیا آپ نے؟ کیپٹن حمزہ نے کچن کی جانب جاتے پوچھا۔ جواب ندار۔ کیا ہوا، موڈ خراب ہے؟ وہ بیچ راستے سے واپس مڑ آیا۔ لیو می الون، اس نے وہی جملہ کہا جو زیادہ تر لوگ بگڑے موڈ میں کہتے ہیں۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ کندھے اچکاتا چلا گیا۔ نیلم اب بھی کھڑکی میں کھڑی سورج کو ابھرتے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں؟ وولٹے پیر واپس آیا۔ نیلم نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ سورج کو مت گھوریں، بیچارہ شرما جائے گا۔ اس کی حصے مزہ نے نیلم کو ذرا لطف نہ دیا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی اندر چلے گئی۔ ٹائیگر کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد وہ کیپٹن حمزہ کے پاس کچن میں چلے آئی۔ کھانا پکانا نہ فوج سے تعلق رکھنے والے مردوں کے لیے عام سی بات ہے، سو وہ بھی انڈے فرائی کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آدھے گھنٹے پہلے ہی باہر گئے تھے۔ حمزہ نے کمال مہارت سے انڈا پلیٹتے مصروف سے جواب دیا۔ 2 گھنٹے میں بھلا نیند پوری ہوتی ہے؟ آپ نے انہیں جانے کیوں دیا؟ وہ غصہ ہوئی کیپٹن حمزہ کے ارد گرد گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جی؟ اس کے منہ کا نقشہ ہی بگڑ گیا۔ وہ میرا مطلب تھا کہ میں ہیلپ کراؤں۔ وہی خاتون کچن میں چلے آئیں۔ نیلم کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ اس نے کچھ دیر اپنی پریکٹس کی، کچھ کوڈ کو اپنے کمپیوٹر ماہرین سے سیکھے تھے، دوبارہ دہرائے، اپنے آگے کے منصوبے کو پھر سے ترتیب دیا۔ اس کا جتنا کام بنتا تھا وہ کر رہی تھی۔ دوپہر ہوئی تو اس نے ظہر ادا کی۔ اس کے ساتھ رہنے والی خواتین نے 2-3 بار ناشتے کی بابت دریافت کیا، مگر وہ انکار کر گئی۔ کیپٹن نیلم، میجر رات 3 بجے کے قریب اجلت مس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ایک فائل اسٹڈی کر رہی تھی۔ آپ کو 4 بجے تک ریسٹورنٹ پہنچنا ہے، جلدی کریں، ہری اپ۔ وہ تیزی سے بول کر وائرلیس نما ڈیوائس پر کوڈ ڈالتا کمرے سے نکل گیا۔ 20 منٹ بعد وہ پھر سے آیا۔ نیلم واچ پہن رہی تھی جس پر اسپائی کیمرہ اٹیچ تھا۔ ایئر پیس وہ سیٹ کر چکی تھی۔ واچ ادھر دکھائیں۔ اس نے نیلم کے ہاتھ سے واچ لی اور خود ٹائٹ کر کے باندھ دی۔ اپنی ہینڈ موومنٹ صحیح رکھا کریں، مجھے ایویں ہی پرابلم ہوتی ہے۔ وہ نارمل لہجے میں مخاطب ہوا۔ کیپٹن نیلم، آپ کو بریک فاسٹ کر لینا چاہیے، کیپٹن حمزہ نے کہا۔ نیلم کا نام تقریباً آرمی کے تمام اسٹاف کو پتہ تھا۔ ایجنٹس بے خبر تھے۔ ٹائیگر کا چہرہ تپ گیا۔ کچن میں گیا اور 3-4 منٹ بعد اسے آواز دی۔ جلدی آئیں۔ سیب کاٹ کر پلیٹ اس کے سامنے رکھی، پھر ایپل جوس کا ڈبہ اٹھا لیا۔ ٹائیگر، ہم چپ کر کے کھاؤ اور جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ گھڑی دیکھتا سخت لہجے میں بولا۔ چلیں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ جوس ختم کریں، وہ وہیں گری پڑی ہوں گی، ایک نئی مصیبت نہیں چاہتا۔ وہ جوس کا گلاس اسے تھماتا بولا۔ کیپٹن نیلم کا اسٹیمنا اتنا کم نہیں ہے میجر راس، اگر آپ بغیر بریک فاسٹ کے رہ سکتے ہیں تو ہم بھی رہ لیں گے، اتنی جلدی نہیں مرنے والے۔ وہ گلاس ٹیبل پر پٹک چکی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو آپ جیسے بندے کا خیال رکھ رہا ہوں۔ وہ جوس کا گلاس اٹھا کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ آپ اور ہمارا خیال؟ وہ استحاضہ ہنسی۔ ٹائیگر نے خالی گلاس کرتے اسے دیکھا۔ بحث کرنے کی بڑی بری عادت ہے آپ کی۔ کرسی کھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ سے ہی پڑی ہے۔ وہ اس کے پیچھے آتی بولی۔ غلط بیانی مت کریں۔ وہ مڑا۔ نیلم نے قدموں کی بریک لگائی۔ آپ بحث مت کریں، وہ شاہانہ انداز میں گویا ہوئی۔ دونوں کا بریک فاسٹ تو اس لڑائی کی ہی نظر ہو گیا۔ سر، BS نکل گیا ہے، وہ ریسٹورنٹ ہی کی جانب جا رہے ہیں۔ میں ٹاور پر ہوں۔ میجر راس کے بلوٹوتھ ایئر فون میں آواز ابھری۔ وی آر کمنگ۔ چلو اب۔ نیلم اپنے فلیٹ کے دروازے سے نکلی، جبکہ میجر راس بیلکنی کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے والے اپارٹمنٹ میں آ کر وہ دروازے سے باہر نکلا، اپنی کار میں بیٹھ کر چل دیا۔ اس سے آگے نیلم ایک چھوٹی سی کار میں تھی جسے ان کا ایک بندہ چلا رہا تھا، کیونکہ نیلم کو نظر نہیں آتا تھا۔ امداد بلوچ نے اس شخص کے ذریعے پیٹر سے رابطے کا طریقہ نکال لیا۔
وہ چنے کے سالن میں نان ڈبو کر کھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دشمن گروہ کا رہنما بیٹھا تھا۔ پہلے ڈیک ہماری مدد کرتا تھا، اب یہ پیٹر نیا بندہ تو نہیں ہے، مگر جگہ بدل گیا ہے۔ پہلے یہ ہیرے کی اسمگلنگ کرتا تھا، مگر اب ایم ایس کا دایاں بازو بنا ہے۔ سنا ہے ڈیک کو ایجنسی والوں نے مار دیا ہے۔ اس کے بہت سارے ساتھی پچھلے 3 ماہ میں مارے جا چکے ہیں۔ 2 اس کے سعودی ساتھی بھی تھے، ایک کا نام ہرب تھا، وہ بھی اس کی مدد کرتا تھا۔ اس نے ہم سے 2 حملے کروائے تھے، مگر ایم ایس کو بے خبر رکھ کر وہ بلوچستان میں ہی حملے کروانا چاہتا تھا۔ خیر، ہم کو تو پیسے سے مطلب تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، تم اتنا سب جانتے ہو ان کے بارے میں؟ امداد بلوچ نے سرسری لہجہ اپنایا۔ کھانے میں وہ مشغول تھا۔ بھئی، اپنا بغیر ان کا دھندا نہیں چلتا۔ یہ دہشت گردی کے ترغیبی اسکول، یہ کمسن بچے، یہ حملہ آور خوش بمبار کو ہم فراہم کرتا ہے ان کو، اور بدلے میں پیسہ لیتے ہیں۔ خود بم باندھ کر میدان میں اتر ہی نہیں سکتا، جگرا نہیں۔ اس کے نزدیک بم دھماکوں کی موت ایک جگرے کی بات ہے۔ تم پیٹر کو یہاں لا سکتے ہو؟ اس نے کاندھے پر ڈالا رومال اٹھا کر منہ پوچھا۔ نہیں، وہ بندہ ایسے نہیں ملتا کسی سے، بس فون پر رابطہ، نہیں تو حملے کو بچہ لینے کو برابطہ بس۔ اس نے آخری نوالا منہ میں ڈالتے پلیٹ کے اندر ہی جگ سے پانی ڈال کر ہاتھ دھوئے۔ پھر میں اس سے کیسے رابطہ کروں؟ پیٹر کا فون نمبر؟ اس نے پوچھا۔ جب سے اس کے بندے مرنے شروع ہوئے ہیں وہ ٹیلیفونک رابطہ نہیں رکھتے۔ بس اب انتظار کرو کہ ایم ایس کا اگلا حملہ کرواتا ہے۔ وہ تھوڑا آگے کو ہوتا رازداری سے بولا، ایک کاکے 2 پیالی چائے لا ملائی ڈال کے۔ سی این اندر جائیں۔ ٹائیگر نے اپنی کار کا ونڈ مرر نیچے کرتے ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی اس کی کار کو دیکھا۔ ٹائیگر کی آنکھوں پر سیاہ گلاسز چمک رہے تھے، لہٰذا اس کی نظروں کی سمت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ نیلم کار سے نیچے اتر آئی۔ اس نے ڈرائیور کو پیسے تھمائے اور اندر بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں پر بھی گلاسز تھے، ڈارک براؤن شیڈ۔ اندر داخل ہو کر وہ پلرز اور روش کا اندازہ کرتی اندھے پن کا مخصوص مظاہرہ جاری تھا، جب سامنے ٹیبل پر بیٹھی ایک متاثر کن شخصیت نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وہ مختلف ٹیبلز کے درمیان سے گزر رہی تھی جب اس نے ان نظروں کو محسوس کیا۔ کرسی پر گرفت کر کے وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر کرسی پر ہاتھ پڑانا تھا کہ اس نے دباؤ ڈال دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی۔ مہناز کے سامنے بیٹھا کیا بول رہا تھا، کیا سن رہا تھا، اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ وہ اس منظر میں تھا ہی نہیں، وہ تو سامنے والے منظر کا اندیکھا ساتھی تھا۔ نیلم کو گرتے دیکھ کر وہ فوراً اپنی نشست چھوڑ کر آگے بڑھا۔ وہ کچھ ٹٹول کر کھڑے ہونا چاہتی تھی جب اس نے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ تھینک یو، ملائم لہجے میں کہتے وہ اس کا بازو تھام کر کھڑے ہونے لگی۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب، آپ سن رہے ہیں؟ کوئی جواب نہ پا کر اس نے ادھر دیکھتے پوچھا۔ مہناز نے ٹھنڈی آہ بھری اور واپس اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ ہو از شی؟ سامنے بیٹھے ڈیلر نے پوچھا۔ ڈونٹ نو، وہ مختصر بولا۔ پھر میٹنگ وہیں سے شروع ہو گئی جہاں تھم گئی تھی۔ مہناز جس جانب بیٹھا تھا وہاں ایک ہی اسپیشل ٹیبل تھا، ساؤنڈ پروف گلاس وال تھی، کوئی کیمرہ اس روم میں موجود نہ تھا۔ یہ ریسٹورنٹ ایک طرح سے اس کے انڈر تھا، جسے 1 ماہ پہلے ہی میزراس اپنے کام کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اس کے مینیجر اور مالک کے خلاف بہت سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے کہ انکار کی صورت ایک بڑی سزا، جرمانہ اور ساتھ مشہور ریسٹورنٹ بھی جائے گا۔ ابھی مجھے جلدی ہے، تم اپنی ڈیمانڈ بتاؤ، کام پورا ہو جائے گا۔ اس ایڈریس پر کل آ جانا، میں بھی جلدی میں ہوں۔ مہناز نے کلائی پر موجود گھڑی پر وقت دیکھتے اپنے مغرورانہ انداز سے تکلم کا استعمال کیا اور ایڈریس ٹشو پیپر پر لکھ کر باہر نکل گیا۔ جلدی سے کاؤنٹر تک آیا جہاں نیلم ابھی نکلی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی اور یہاں کیوں آئی تھی؟ اس کے گارڈز ابھی بھی میٹنگ والی جگہ پر کھڑے تھے، کاؤنٹر تک کوئی نہیں آیا تھا۔ اینی پرابلم سر؟ مینیجر نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا، پاس آ کر نہایت محتاط انداز میں پیش آیا۔ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں کیوں آتی ہے؟ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ سر، یہ بلائنڈ ہے، جاب کے لیے آتی ہے، مگر ایک اندھی لڑکی سے ہمارا کیا کام؟ مینیجر نے افسوس بھری لہجے میں کہا۔ مہناز کے دل پر لفظ اندھی نے گھونسا مارا۔ اس کو آج ہی جاب جوائننگ کا لیٹر سینڈ کرو۔ وہ یہاں جو بھی کام کرے اسے کوئی پریشان نہیں کرے گا، اس کی سیلری میں دوں گا۔ وہ تو جیسے اس کی مہربانی کے انتظار میں تھا۔ کاؤنٹر پر ٹیبل ریزرویشن کی ڈیٹیلز حاصل کرتے بندے نے ان کی تمام گفتگو سنی تھی۔ مہناز ازداق کوٹ کا بٹن بند کرتا ریسٹورنٹ کی ایگزسٹ کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے تمام گارڈز ساتھ ہو لیے، جیسے کسی
VIP کی سیکیورٹی رکھی جاتی ہے، اس کا بھی ایسا ہی انتظام تھا۔ وہ ایک مشہور بزنس مین بھی تھا جس کی آڑ میں وہ اپنے ہر غیر قانونی اور غیر انسانی عمل دھڑلے سے انجام دیتا تھا۔ چلیں جی، آپ آج کے لیے اتنا ہی ناول کافی ہے، باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کریں۔ اللہ حافظ۔